رہتی ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی سے دوستی کر لیں تاکہ ہمیں قربت حاصل ہو جائے، لیکن اے میرے سنیوں، آپ نبی سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے کہ نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، رب کے بعد اگر کوئی ہے وہ تو ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کے قریب آپ ہونا چاہتے ہیں تو کیسے قریب ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہی میرا امتی، مجھ سے سب سے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کسی سنسد ودھائک سے آپ کی دوستی ہو جائے تو آپ لیڈر ہو جائیں گے، کوئی آپ کا خوف نہیں ہوگا آپ پر۔ اسی طرح سے سنی اگر نبی کے قریب ہو جائے تو نہ دنیا میں اسے خوف ہوگا نہ اسے آخرت میں خوف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور نماز روزہ ہم پڑھتے ہیں کس لیے؟ عبادت ہے۔ رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو میرے بندو، تو ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ رب نے کہا وآتوا الزکاۃ، اپنے مال کی زکات نکالو، تو ہم 40واں نکالنا شروع کر دیے۔ رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں جب رمضان کا مہینہ ملے تو روزہ رکھو، ہم نے رکھنا شروع کر دیا تاکہ ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے ہمیں مال دیا، حج بیت اللہ کرو، تو ہم حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے تاکہ پاک و صاف ہو جائے۔ یہ امر ہے ہمارے لیے، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن اے میرے مولا تم اس سے نماز پڑھواتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا ہے۔ رب نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا لیکن خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکات دینے کے لیے ہمیں حکم دیا لیکن خود زکات نہیں دیتا ہے، اور رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ زکات نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر زکات دیتا تو 2.5% ملتا، سنیوں کو 2.5% نہیں چاہیے، بے حساب چاہیے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ رب ہمیں زکات دینے کے لیے کہتا ہے لیکن زکات نہیں دے رہا ہے، حج کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے لیکن حج نہیں کر رہا ہے۔ یہ میرے مولا نماز عبادت ہے، تم مجھ سے پڑھوا رہا ہے خود نہیں پڑھ رہا ہے، زکات عبادت ہے تم مجھ سے دلا رہا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، روزہ عبادت ہے تم مجھ سے رکھوا رہا ہے خود نہیں رکھ رہا ہے، حج بیت اللہ عبادت ہے تم مجھ سے کروا رہا ہے خود نہیں کر رہا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا میرے بندو میں کیوں کروں، میں تو رب العالمین ہوں، میں تو جو ہے معبود ہوں، ارے عابد میرا سجدہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ سجدہ، لیکن اے میرے مولا نماز پڑھوا رہا ہے تو نہیں پڑھ رہا ہے، زکات دلوا رہا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، حج کروا رہا ہے لیکن نہیں کر، اور ہمیں جو ہے روزہ رکھوا رہا ہے نہیں رکھ رہا ہے۔ تو کرے تیرے بندے بھی کرے، لیکن اس میں تو شرک آ جائے گا، شرک آ جائے گا، جو رب کرے وہی بندہ کرے تو یہ تو ہم مشرک ہو جائیں گے، یہ مشرک ہو جائیں گے ہم۔ لیکن رب نے ارشاد فرمایا نہیں میرے بندوں مشرک نہیں ہوگے، یہ عبادت بندوں کے لیے، زکات بندوں کے لیے، حج بندوں کے لیے، روزہ بندوں کے لیے، لیکن یہ ایسا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب نماز کی باری آئی رب نے ہم سے کروایا، روزے کی بات آئی رب نے ہم سے رکھوایا، زکات کی بات آئی رب نے ہم سے دلوایا، حج بیت اللہ کی بات آئی رب نے ہم سے کروایا، لیکن جب درود کی باری آئی تو رب نے سب سے پہلے ہم سے نہیں کروایا، سب سے پہلے رب نے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے فرشتوں سے
کروایا، پھر اس کے بعد بندوں سے کروایا. اے میرے مولا زکات تو نے نہیں دیا، درود پڑھ رہا ہے، تو نے جو ہے روزہ نہیں رکھا، درود پڑھ رہا ہے، تو نے حج بیت اللہ نہیں کیا، درود پڑھ رہا ہے. رب نے ارشاد فرمایا یہ تو عبادت ہے اور درود محبت ہے، درود محبت ہے. یہ عبادت ہے اور درود شریف محبت ہے. تو جب محبت کی باری آئے گی تو سب سے پہلے میں اپنے محبوب سے محبت کیا تو میں اپنے محبوب پر درود پڑھوں گا. سبحان اللہ. ذرا سوچیے، درود اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ رب بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، حور و غلماں بھی کر رہے ہیں، تو جو عاشق رسول ہیں وہ بھی نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے شاعر کہتا ہے لبوں پہ جن کے درود و سلام آئے گا، لبوں پہ جن کے درود و سلام آئے گا، انہی کے واسطے کوثر کا جام آئے گا. بہت سنبھال کے رکھنا نبی کے دیوانوں، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ہم جب ترجمہ قرآن شریف اٹھاتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے، تو ہم صرف ترجمہ کو نہیں دیکھتے، مترجم کو دیکھتے ہیں. صرف ترجمہ کو نہیں دیکھتے، مترجم کو دیکھتے ہیں کہ کسی گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. ہم کسی گھٹیا حضرت کا ترجمہ کیوں پڑھیں؟ پڑھنا ہو تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے جو سب سے اعلیٰ ہوگا. سبحان اللہ. جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا. ارے سب لوگوں نے تو ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ارے کب تک دیکھو گے؟ یہ دیکھنے کی دعا کر رہے، کب تک دیکھو گے؟ بچپن پہ تو دعا کی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھا راستہ دیکھا. جوانی میں دعا کیا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا. ضعیف ہو گئے، آپ نے دعا کیا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا. اور دیکھتے دیکھتے دعا کرتے قبر میں چلے گئے تو چلو گے کیا؟ یہ چلو گے کیا؟ چلنے کے لیے آپ کو کسی عام حضرت کے پاس نہیں چلنا پڑے گا، آپ کو اعلیٰ حضرت کے پاس جانا پڑے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اما ہم لوگ کیوں دیکھیں؟ ہم نے تو نبیین دیکھا ہے، ہم نے تو صدیقین دیکھا ہے، ہم نے تو شہداء دیکھا ہے، ہم نے تو صالحین دیکھا ہے. اور خلاصہ میں آئیے، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے ابو بکر کو دیکھا ہے، ہم نے عمر کو دیکھا ہے، ہم نے جو ہے عثمان غنی کو دیکھا ہے، ہم نے جو ہے مولا علی کو دیکھا ہے، ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، ہم نے تابعین کو دیکھا ہے، ہم نے تابع تابعین کو دیکھا ہے. وہاں سے نکلے کربلا میں آئے، ہم نے امام حسین کو دیکھا ہے، ہم نے زین العابدین کو دیکھا ہے. جب وہاں سے نکلے شہر بغداد میں آئے، ہم نے جو ہے غوث اعظم کو دیکھا ہے. جب وہاں سے چلے ہند میں آئے، ہم نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا ہے، ہم نے صابر پیا کو دیکھا ہے، ہم نے وارث پیا کو دیکھا ہے، ہم نے داتا علی کو دیکھا ہے، ہم نے تاج الاولیاء کو دیکھا ہے، ہم نے یہاں جو آپ کے مدرسے میں جو بزرگ آرام فرما ہے ہم نے انہیں دیکھا ہے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ جن راستے پر نبیین چلے ہیں، اے اللہ تو مجھے ان کے راستے پر چلا۔ اے اللہ جن پر صلحاء چلے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اے اللہ جن راستے پر خلفائے دین چلے، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ دیکھیے گا نہ دیکھنے والوں کے پیچھے جائیے گا، ورنہ زندگی بھر دیکھتے رہ جائیے گا۔ آپ اس کے پیچھے جائیے گا جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ چلتے چلتے آپ کو لے جا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھنے والے کے پیچھے رہیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کون سا راستہ دیکھے، اور کہیں ڈگمگا جائیں گے تو کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ لہذا ڈگمگائیے گا دامن ایسے کے دامن پکڑیے جو جنت میں جانے والا ہو، یہاں بھی فائدہ ہوگا وہاں بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان اپنے گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد 3 روز سے بھوکا پیاسا، اور وہ بھی رات میں قیام کرتا اور دن میں صیام میں رہتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ رات میں اللہ کی عبادت، دن میں روزہ۔ ایک دن ہو گیا، افطار کا وقت ہوا، ندی کے کنارے گیا، بیٹھا، وضو بنایا، کچھ نہیں ملا، پانی سے روزہ کھول لیا۔ دوسرا دن ہوا وہی عالم، تیسرا دن ہوا وہی عالم، اور 1 روز 2 روز ہو گیا، کسی طرح سے برداشت کیا۔ جب تیسرا روز ہوا، اس نے سوچا آج کچھ کھانے کو مل جائے، رب کی بارگاہ سے مانگا جائے تو ضرور ملتا ہے۔ وہ بھی وضو بنا رہے تھے، جو ہی وضو سے فارغ ہوئے، آپ نے دعا پڑھ ہی رہے تھے، کیا دیکھتے ایک بہتا ہوا سیب چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہتا ہوا سیب، واقعہ تو بھائی سنے ہوں گے، ہماری زبان میں بھی سن گے، لطف آئے گا ماشاءاللہ۔ بہتا ہوا چلا جا رہا تھا، دیکھا، دیکھنے میں خوبصورت، لذیذ، خوشبودار، دل نے کہا اٹھا لو، ہاتھ کو بڑھائے، اٹھا لیے، لینے کے بعد 3 روز سے کچھ نہیں کھائے تو کھا لیے، اور کھانے کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دل نے کہا کہ ایسا ہے، تم نے تو سیب کھا لیا ہے، لیکن سیب کے مالک کے بغیر اجازت، حالانکہ شریعت میں اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے، بہتا ہوا جا رہا تھا، لیکن ان کا معاملہ الگ۔ ہمارے خاندان کے تھوڑے نہیں تھے کھا لیتے، وہ تو جو ہے نبی کے خاندان والے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دل نے کہا ایسا ہے، یہ ابھی صرف جو ہے پیٹ میں گیا ہے، ابھی خون نہیں بنا ہے، خون بننے میں کم سے کم جو ہے 3.5 گھنٹہ لگیں گے، اس سے پہلے خون بنے، خون بننے سے پہلے چلو سیب کے مالک سے معافی کرا لیا جائے، معاف کرا لے تاکہ معاف کر دے۔ اب وہ نکلے رات کے سناٹے میں، اللہ اکبر، ہم لوگ انتظار کرتے، لیکن مغرب کی نماز ادا کیے، جدھر سے دریا بہ رہا تھا چل دیے، جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں، پیڑ کے ایک سیب کا باغیچہ ہے، ٹہنی اس کی لٹکی ہوئی ایک پیڑ کی، آپ نے سوچا اسی باغ کا یہ سیب بہ کر جا رہا تھا جسے میں نے کھا لیا، اور ندی کے اس پار کوئی اسٹیمر بھی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے، آپ نے ندی پار کیے، پار کرنے کے بعد ادھر گئے، جانے کے بعد دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے قریب گئے، جانے کے بعد آپ نے پوچھا یہ بتاؤ باغ کا مالک کون ہے، کیا بتاؤ وجہ کیا ہے، کیا میں آپ کے باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا بتاؤ کوئی ضرورت ہو میں پوری کر دوں، کہا آپ سے نہیں آپ کے مالک سے ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا میرے مالک کو دیکھو سامنے کٹیا ہے، اسی کٹیا میں وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانا، جانے کے بعد پیچھے کھڑے رہنا، بات ان سے مت کرنا، عبادت میں خلل مت ڈالنا، جب سلام سے فارغ ہوں گے تو میرے مالک خود ہی متوجہ ہو جائیں گے تمہاری طرف۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے جب غلام کا یہ عالم ہے تو اس آقا کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نوجوان گیا، جانے کے بعد پیچھے کھڑا ہو گیا دروازہ کے قریب،
اور 1-2 گھنٹے کھڑا رہا. کھڑا رہنے کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، متوجہ ہوئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ. یہ طریقہ ہم لوگ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں چلے جاتے، ڈائریکٹ مت جایا کریں. کسی کے گھر میں اگر جانا ہو تو سلام کر کے جایا کرو. سبحان اللہ. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے، دوسرے گھر کی بات چھوڑو. اگر آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو سلام کر کے جایا کریں، اور اگر کوئی نہ رہے تب بھی سلام کر کے جائے. کسی عاشق نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی گھر میں نہ رہے تب سلام کرنے کی کیا ضرورت، کون میرے سلام کا جواب دے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس گھر میں اس دیوانے کا دیوانہ رہتا ہے. سبحان اللہ. میں رہتا ہوں، جب میرا دیوانہ سلام کرتا ہے تو میں اپنے دیوانے کا سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. کبھی تو شاعر نے کہا ہے سنا ہوا پر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. دیوانہ کھڑا تھا پیچھے، متوجہ ہوئے، بولے سلام کے بعد کلام ہوا. فرمایا کس لیے آئے؟ کہا حضور آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا اور اتفاق سے میں نے اٹھایا، اسے کھا لیا، اسی کے معافی کے لیے آیا ہوں. اب سر سے لے کر پاؤں تک وہ بزرگ دیکھنے لگے. اتنا متقی پرہیزگار نوجوان ملنا تو مشکل ہے. جو بہتا ہوا سیب کھا لیا، معافی کے لیے آیا ہے. اب اس سے اچھا تو نوجوان تلاش کرنے میں بھی نہیں ملے گا. آپ نے کہا ایسا ہے اگر تم نے کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا معافی چاہتا ہوں. کہا معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو تم قبول کر لو تو میں معاف کر دوں. آپ نے فرمایا بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی. اللہ اکبر. اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی. کچھ دیر کے لیے تو ٹھہر گئے، سوچنے کے یا اللہ یہ نوجوانی کا عالم ہے اور عورت ایسی مل رہی ہے جو دیکھنے والی بھی نہیں. پھر دل نے کہا ایسا ہے اس کے اندھے پن کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہو تو میدان محشر کو دیکھو. اگر یہ سیب تمہیں معاف نہیں کیے تو تمہارا میدان محشر خراب ہو جائے گا. میدان محشر کو بنانے کے لیے فوراً جو ہے شرط کو منظور کر لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے. کہا ایسا صرف اندھی نہیں ہے، کان کی باہری بھی ہے. اللہ اکبر. کان کی باہری بھی ہے. اب سوچنے گئے یا اللہ بہن تو جو اکھیے سے نہ دیکھ پاؤ تو رہی اپنی کانوں سے نہ سن پائی. خیر جو ہے سیب کو معاف کروانا تھا. کہا یہ بھی شرط مجھے منظور ہے. کہا سنو صرف باہری اندھی نہیں ہے بلکہ ہاتھ کی لولی بھی ہے، کام بھی نہیں کر سکے گی. کہا ایسا ہے کچھ بھی کہیے سیب کو کسی طرح سے معاف کر دیجئے. کہا ایسا ہے وہ میری بچی پیر کی اپاہج بھی ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا سیب کو معاف فرما دیجئے جلدی سے. آپ نے کہا ایسا ہے شرط منظور؟ کہا ہاں مجھے منظور ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جب آپ کا نکاح ان سے ہو گیا ان کی بیٹی سے تو آپ نے کہا میں نے آپ کے سیب کو معاف فرما دیا. کہیے سبحان اللہ. اور ہمارے گھر میں آج بچے 1 کلو آلو چورا کے لے چلا ہوتے تب وہ کیوں نہ دیکھ. سوچیے یہ معاملہ ہے. ہاں تبھی ہم نے پوچھا کہ بیٹا تم بازار گئے تھے، میں نے 10 روپیہ تمہیں دیا تھا، یہ 10 روپیہ کا آلو لے کر آئے، یہ تمہارے ہاتھ میں گاجر کہاں سے آئی؟ کبھی ہم نے پوچھا نہیں. ارے اگر اپنے اندر تقوی لانا ہو تو رزق حلال کھاؤ. رزق حلال کھاؤ گے عبادت میں بھی لطف آئے گا اور تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی. سبحان اللہ. شرط منظور، نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب آپ جانے لگا ایسا یہ گھر یہ مکان تمہارے لیے ہے، یہ میں نے بنوایا تھا اپنی بچی کے لیے، لہٰذا اسی میں جاؤ تم رہو. اب جب رات کے سناٹے میں جاتے ہیں تو آپ نے دل میں سوچا جو میری بیوی منقوبہ ہے وہ تو سن نہیں سکتی ہے،
دیکھ نہیں سکتی ہے، چل بھی نہیں سکے گی، میرا خیر مقدم بھی نہیں کر پائے گی، لیکن نبی کی سنت ہے اگر گھر میں تم داخل ہو کسی اجنبی سے ملو تو تم اس سے سلام کر لیا کرو۔ کہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کی اگر جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ لوگ بھی سن لیں، اگر آپ پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جائیں، کوئی اگر بھیجے یا ڈائریکٹ جائیں تو ڈائریکٹ مت داخل ہونا، بیوی سے کلام بعد میں کرنا، پہلے اس سے سلام کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ دعا آپ کے لیے وہ دے گی، آپ اس کے لیے دعا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ داخل آپ نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ اب آپ سوچنے کہ یا اللہ میری بیوی تو یہ سن نہیں سکتی تھی، بول بھی نہیں ہے جو عورت اندر ہے۔ پھر اس کے بعد جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں ایک جو بچی خوبصورت حسین و جمیل گھر میں بیٹھی ہے اور مجھے دیکھی تو کھڑی ہو گئی۔ آپ ڈر گئے، کب کبھی آ گئی آپ کے اندر کہ جن کے پاس میں ایک سیب معاف کروانے کے لیے آیا تھا، یہ مجھے اپنی اپاہج لڑکی سے میری شادی کر دیے، اگر کہیں دوسری لڑکی ہوگی تو پوری زندگی ان کی غلامی کرنی ہوگی۔ ڈر کے مارے بھاگے اپنے سسر کے پاس گئے۔ جانے کے بعد سسر جی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان گئے میرا داماد ڈر گیا ہے۔ قریب بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کس لیے بھاگ رہے ہو؟ کہا حضور معاملہ ایسا، ایک سیب کھایا تو اتنی بڑی شرط لگا دی، ارے گھر میں جو ہے جو شرائط آپ نے بتائی تھی اس کے خلاف بچی نظر آئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور بچی نہیں، وہ تمہاری ہی منقوہ میری بیٹی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ نے تو بتایا تھا وہ بول نہیں سکتی لیکن بولتی بھی ہے، آپ نے کہا دیکھ نہیں پائے گی لیکن دیکھتی بھی ہے، آپ نے کہا سن نہیں پاتی ہے لیکن سنتی بھی ہے، آپ نے کہا ہاتھ سے کچھ کر نہیں پاتی ہے لیکن کرتی بھی ہے، آپ نے کہا پیر سے چل نہیں پاتی ہے لیکن چلتی بھی ہے، لہذا آپ نے یہ شرط کیوں لگائی؟ تو آپ نے ارشاد بیٹا یہ میں نے دنیا کے اعتبار سے شرط نہیں بتائی تھی بلکہ شریعت مصطفیٰ کے اعتبار سے بتائی تھی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری بچی اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا میری بچی جو ہے اندھی ہے۔ کبھی اس نے کان سے کبھی غلط جو ہے بات کو سنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا وہ جو ہے وہ گونگی ہے اور وہ جو بچی ہے۔ کبھی اس نے اپنے زبان سے کبھی کلام نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں نے کہا وہ جو ہے گونگی ہے، کبھی ہاتھ سے کچھ نے کبھی غلط نہیں کہا اور کبھی اپنے پیر کو گھر سے باہر نہیں نکالا، جس کی وجہ سے میں نے کہا وہ جو ہے لنگڑی ہے اور میرے بیٹے وہ میری بیٹی آپ کی منقوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنی متقی پرہیزگار زاہدہ عابدہ عبادت گزار ماں ہوگی تو کتنا اچھا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا اچھا باپ ہوگا تو کتنا اچھا بیٹا ہوگا، اور جب ان ماں باپ سے اگر کوئی بیٹا پیدا ہوگا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا بلکہ ولیوں کا ولی بن کر پیدا ہوگا، غوث اعظم بن کر آئیں گے، شیخ جیلانی بن کر آئیں گے، بڑے پیر بن کر آئیں گے۔ جس طرح سے میرے نبی سارے نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح سے اس وطن سے آنے والا بچہ سارے ولیوں میں افضل ہے۔ اسی لیے میرے غوث ارشاد قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جس کا گردن سارے ولیوں کے، جس کا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا بھی مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے ہمارے آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 سال 2 سال 10 سال کا ہوا 7 سال کا ہوا تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے۔
اور جب اور بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو اب نماز بھی پڑھوائیے، روزہ بھی رکھوائیے، یہی ہے نا۔ لیکن غوث اعظم جب تشریف لائے تو لانے کے بعد آپ دنیا میں جو ہی آئے، آنے کے بعد فوراً روزہ رکھ رہے ہیں، فوراً روزہ رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت کہہ رہی ہے جب بالغ ہو جائے تب جو ہے روزہ فرض ہوتا ہے، ابھی تو نابالغیت کے عالم میں، اور وہ بھی طفلیت کے عالم میں ہے، آتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ماں پستان دے رہی ہے، نہیں لے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ کبھی آپ نے سوچا غوث اعظم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو سنیے، معاملہ اس کا یہ ہے، ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جامع بشریت میں آتا ہے، بشریت کے عالم میں آتا ہے، اور جب غوث اعظم تشریف لاتے ہیں تو شریعت کے عالم میں آتے ہیں۔ لہذا شریعت ہم پر بعد میں نافذ ہوتی ہے، جب ہم عقل والے ہو جاتے ہیں، شعور والے ہو جاتے ہیں، تب ہم پر شریعت نافذ ہوتی ہے۔ لیکن غوث اعظم آپ تشریف لائے ہیں شریعت کے عالم میں، اس لیے کہ تبھی آپ جو ہی پیدا ہوئے شریعت آپ پر نافذ ہو گئی، اس لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم بالغ ہوتے ہیں ہم پر شریعت نافذ، میرے غوث فرماتے ہیں جب میں بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب مجھ پر شریعت تو نافذ ہے لیکن مشیت بھی نافذ ہو گئی ہے، مشیت بھی نافذ ہو گئی ہے۔ شریعت یہ ہے کہ ہم قانون مصطفیٰ کو مانے، مشیت یہ ہے کہ حکم خداوندی کو مانے۔ تو میرے غوث شاہ فرماتے ہیں کہ جب میرا خدا مجھ سے کہتا تھا اے عبد القادر کھا لے تو میں تب کھاتا تھا، اور جب میرا خدا مجھ سے کہتا تھا اے عبد القادر سو جاؤ تب میں سوتا تھا۔ سبحان اللہ، اس غوث اعظم کے ذکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا میرے مسلمانوں، غوث اعظم کے در پر تو بہت آئے، آنے کے بعد کہیں چور جو ہے ولی بن گیا، کہیں ابدال بن گیا، کہیں جو ہے لوگوں کو بہترین سے بہترین مرتبہ مل گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور پہنچا، اور اس ارادے سے پہنچا کہ چل رہا ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چل رہا ہوں، سنا ہوں کہ اللہ کے ولی ہے، اور ان کے دربار میں جو جاتا ہے ان کا مرتبہ بلند و بالا ہو جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ وہ بھی ارادہ بنایا، میں بھی چل رہا ہوں، ارادہ بنا کر گھر سے نکلا، چل پڑا، اور اس کے بعد چلتے چلتے غوث اعظم کے دربار میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لوگ غوث اعظم لوگوں کو مرید کر رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ اب اس کے من میں آیا کہ جب یہ لوگ مرید ہو رہے تو میں بھی مرید ہو جاؤں، کہیے سبحان اللہ، میں بھی مرید ہو جاؤں۔ کہا حضور میں بھی آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ہاتھ کو بڑھاؤ۔ جب وہ ہاتھ کو بڑھایا، غوث اعظم اپنے ہاتھ کو بڑھاتے تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ میرے غوث نے ارشاد نہ بتاؤ کس لیے ہاتھ کو کھینچ لیا؟ حضور ساری شرط آپ کی مجھے منظور ہے، ایک شرط نہیں منظور ہے۔ کہا بتاؤ کون سی شرط؟ کہا ایسا جو آپ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یہی نماز سے چھٹکارا دلا دیجئے، میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا اگر تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میری بھی تو ایک شرط ہے۔ کہا حضور ایک شرط نہیں ہزاروں شرط لگائیے، ساری شرط مجھے منظور ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے مت کہیے، نماز نہ پڑھنے کے لیے کہیں گے تو آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا ہے، نماز مت پڑھنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان دے دینا، جب نماز کا وقت آئے تو اذان دے دینا۔ کہا حضور اس میں کون سی بری بات ہے، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے میں اذان دے دوں گا۔ ہاتھ کو بڑھایا، غوث اعظم نے اسے مرید کر لیا۔ اب گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد ایک روز ہو گیا، 2 روز ہو گیا، چور آج بھی تھا۔ بیوی نے کہا ایسا ہے میرے شوہر نامدار، یہ معاملہ کیسے چلے گا؟
آج تو آپ کئی دن سے آج کچھ کما کر نہیں لا رہے ہیں، اور جب سے آئے ہیں صرف کھاتے ہیں سوتے ہیں، اور جب اذان نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اذان دے دیتے۔ اذان ہی سے کام تھوڑے نہیں چلے گا، کم سے کم گھر میں کچھ لائیں تاکہ میرا بھی پیٹ چلے، بچوں کا بھی پیٹ چلے۔ سبحان اللہ۔ تو شوہر کرنے کا ایسا وقت تلاش کرتا ہوں، پیر صاحب سے مرید ہو کر پھنس گیا ہوں۔ وہ اذان دینے کے لیے کہہ دیے ہیں، نماز تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن اذان دیتا ہوں، کون سے وقت میں جاؤں چوری کرنے کے لیے؟ کہا ایسا وقت نکالو۔ تو بیوی بھی بڑی چلاک تھی، کہیے سبحان اللہ۔ بہت سے لوگوں کی بیویاں چلاک ہوتی ہیں، اللہ انہیں چلاک بنا کر رکھے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہماری بیویاں جو ہوتی ہمارے دیکھنے میں عورت ہے، لیکن یہ گھر کی اصل میں جنت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ گھر کی زینت ہے۔ عورت چاہے گھر کو جہنم بنا دے یا عورت چاہے گھر کو جنت بنا دے، کہیے سبحان اللہ۔ وہ بھی عورت بڑی چالاک تھی، کہا ایسا ہے میرے میاں مٹھو سنو، ایسا عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک بہت وقت رہتا ہے، بوریا لے چلے جاؤ کہیں سے لے کر آؤ۔ اب وہ نکلنے کے بعد گئے، جانے کے بعد ایک امیر آدمی کے گھر میں پیچھے سے کود گئے، اور جانے کے بعد آپ نے بوریے میں سامان کو بھرنا شروع کر دیا۔ ایک بورا بھرا، دو بورا بھرا، لالچ میں آگے سوچے لاؤ تیسروں بھر دی، اور ابھی بھر ہی رہے تو اٹھانے کے بعد کاندھوں پر لے کر چلے، جو ہی آنگن میں پہنچے یہ اتنے میں فجر کا وقت ہو گیا۔ وہاں کی مسجد سے اذان کی صدا کان میں آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ جو ہی ان کے کان میں اذان کی صدا پہنچی، پیر صاحب کی شرط یاد آ گئی۔ پیر صاحب نے کہا تھا اذان نماز نہیں پڑھو گے چلے گا، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دے دینا، کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ بورا وہی رکھ دیے، آگر میں رکھنے کے بعد کان میں ہاتھ کو ڈالا، انگلی کو ڈالنے کے بعد وہیں سے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب گھر میں مؤذن کی صدا پہنچی تو جو لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے وہ لوگ بھی اٹھ گئے، سبحان اللہ، کہ آج اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہو چکا ہے کہ اللہ نے مؤذن اور امام میرے گھر ہی میں بھیج دیا ہے، سبحان اللہ۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اٹھنے کے بعد جلدی وضو بنا، جب یہ آدمی دیکھتا ہے گھر والے اٹھ گئے تو ادھر ادھر چھپنے لگے، اور جب چھپنے لگے تو سوچے کہ اب بھاگوں تو کدھر بھاگوں، لاؤ کم سے کم جو ہے نماز ہی کا بہانہ بنا لوں، کھڑے ہو جاؤں تاکہ لوگ جو ہے نماز ہی جان جائے، سبحان اللہ۔ آخرکار انہیں سے لوگ آئے، قریب آنے کے بعد سنت پڑھنے کے بعد کہا حضور ایسا ہے، اب جب آپ اذان دے ہی دیے ہیں تو ایسا کرو، ہم لوگ مقتدی بن کر آ گئے ہیں، میری امامت بھی فرما دی، کہیے سبحان اللہ۔ اب وہ آدمی کہنے لگا یا اللہ، یہ لوگ کبھی میں نے نماز پڑھا نہیں ہے، ابھی مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا ایسا میں چور آدمی ہوں۔ کہا ایسا، جب لوگوں نے گھر والوں نے کہا کہ چور آدمی جو رہتا ہے کیا اذان دیتا ہے، گھر میں آ کر چوری کر کے جاتا ہے، اذان نہیں دیتا؟ کہا اچھا یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، آگر میں لے گیا، سارا بوریا دکھایا جو بھر کر مال رکھا، کہا دیکھو میں تمہارے گھر سے لے کر جا رہا۔ کہا ایسا بہانہ مت کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ امامت آپ فرما دیجئے، جب آپ نے مجھے نماز کے لیے بلا ہی لیا ہے تو کم سے کم نماز پڑھا دیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ اب آدمی مجبور ہو گیا، مجبور ہونے کے بعد آخرکار مصلی پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد نماز فجر ادا کراتے، کہیے سبحان اللہ۔ نماز فجر ادا کیے، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد جو ہی کھڑے ہوئے وہی گھر والے اب ان کا ہاتھ چوم رہے، سبحان اللہ، ہاتھ کا بوسہ دے رہے ہیں۔ وہ آدمی سوچا یا اللہ یہ تو معاملہ عجیب ہو گیا، کبھی نماز نہیں پڑھا تھا، آج نماز پڑھا، لوگ جو ہاتھ بھی چوم رہے تو پھنس گیا۔ ادھر یہ جو ہے یہ آدمی سوچ رہے تھے، یہ ادھر غوث اعظم مدرسہ نظامیہ میں مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ میرے غوث دیکھ رہے تھے کہ میری ایک شرط جو ہے میرا مرید مان کر آج پھنس گیا۔ نماز پڑھائے جب ہاتھ لوگ کو چومنے لگے،
جب لوگ ان کا ہاتھ چومنے لگے تو ان کے ہاتھ سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگی، رونے لگے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، میں نے ایک دن نماز پڑھی تو یہ عالم ہوا، لوگ میرے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، میرے ہاتھ کا بوسہ دے رہے ہیں، کاش کی پوری زندگی نماز پڑھا ہوتا تو پوری زندگی لوگ میرے ہاتھ کا بوسہ دیتے۔ تو آپ نے دل میں ارادہ بنایا، اب آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہیں، ان کے دربار میں اگر چور بھی چلا جاتا ہے تو ابدال اور ولی بن کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور کل میدان محشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم یہ اسلام بھائی جو محفل اسلم بھائی نے رچایا بسایا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے محفل پاک کو قائم کیا۔ ہمیں بلایا حافظ محمد عرفان صاحب جو بہترین لب و لہجہ میں نعت پڑھ رہے تھے، دل تو یہی کہہ رہا تھا اسی طرح سے پڑھتے رہیں، ہم لوگ پوری رات سنتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ ایسا ہے، مجبوری ہے مولانا صاحب، ابھی بریانی جو ہے رکھی ہے، لوگ کھائے نہیں، نان گوشت ماشاءاللہ۔ تو خیر جو ہے، تو میں نے دیکھا یہ محمد اسلم بھائی کی دیوانگی، انہوں نے ہم سب کو بلایا، یہ دیوانگی کی دلالت ہے، اگر دیوانگی نہیں ہوتی تو نہ بلاتے، دیوانگی ہی تھی جب، جس وجہ سے انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا۔ تو اسی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دیوانہ، وہ سال بھر میں ایک مرتبہ غوث اعظم کی محفل کو سجاتا تھا، اپنے یہاں علماء کو، گھر والوں کو، نعت رشتہ دار کو بلاتا تھا، عالم تقریر کرتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتفاقاً 2-4 دن پہلے اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، انہوں نے اپنے بیوی کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، میری محترمہ ایسا ہے، یہ دیکھو میری طبیعت خراب ہے، سب سامان میں نے مہیا کر دیا ہے، لا کر رکھ دیا ہے، اب اگر جس دن غوث اعظم کی 11ویں ہو، تم جو ہے جشن غوث اعظم منانا، اگر میں دنیا میں رہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر دنیا سے چلا جاؤں تو لوگوں کو مت بتانا، کب تک؟ جب تک لوگ جو ہے لنگر غوث اعظم کو نہ کھا لیں۔ سبحان اللہ۔ میری لاش کو اٹھا کر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دینا، اور اتفاقاً ویسا ہی ہوا، مرضی الہی تھا۔ جس دن غوث اعظم کی محفل سجی، دیوانے صبح جو ہے دیکھتے ہیں اس کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے کوچ کر چکا ہے، بیوی نے لاش کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، محفل غوث اعظم بھی ہو گئی، لنگر بھی چلنے لگا، لوگ کھا کھا کر آ کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک 4 بج گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز عصر کے بعد بھی لوگ کھا رہے ہیں، اب جو آہستہ آہستہ مجمع ختم، عورت نے سوچا لاؤ جو ہے اب جو ہے لوگ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اندر رکھا جائے، لیکن جب نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے 2-4 لوگ دور سے آ رہے تھے، کہیے سبحان اللہ، 2-4 لوگ آ رہے تھے، دیکھنے میں بزرگ نظر آ رہے ہیں، تو عورت انتظار کرنے لگی، جب اتنے لوگ کھا کر چلے گئے ہیں تو وہ تو اللہ والے آ رہے ہیں، وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان کو جلدی جلدی لگائی، اپنے آپ کو فخر کرنے لگی اپنی قسمت پر کہ ہمارے نعت رشتے دار آئے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کے ولی بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے اوپر فخر کرنے لگی، ناز کرنے لگے، دسترخوان کو جلدی سے سجا دیا، اب وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد عورت نے کہا ایسا ہے حضور آپ لوگ کھانے کو کھائیے، کہا ایسا ہے کھانا یہ جس نے کھانے کو بنایا ہے، جس نے محفل کو سجایا ہے، وہ صاحب محفل کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ کہیں ٹہلنے کے لیے گئے ہوں گے، آپ لوگ کھانا کھا لیجئے۔ آنے والے بزرگ نے کہا سنو، جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔
जब तक साहिब महफिल नहीं आएंगे तब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे। जब इतना बुजुर्ग कहते हैं तो औरत रोना शुरू कर देती है। अभी तक आंसू नहीं बहे थे, अभी तक इतने लोग खाकर चले गए, गम का आसार चेहरे पर नहीं था। लोग पूछते रहे, बहाना करती रही, लेकिन ये तो अल्लाह वाले आए हैं, इनके सामने नहीं रोएंगी तो किसके सामने रोएंगी। सुभान अल्लाह। आंख से आंसू की लड़ियां बहने लगी। बुजुर्ग ने कहा, बताओ किस लिए रो रही हो? कहा, हुजूर जिसको आप बुलाने के लिए कह रहे हैं वो तो दुनिया से कूच कर गए, वो दुनिया से कूच कर गए हैं, लिहाजा बुलाऊं तो किससे बुलाऊं, अपनी बात कहूं तो किससे कहूं, वो तो चले गए, अब सुन नहीं सकेंगे। कहा, ऐसा है जाकर उनसे कह दो कि जिसकी महफिल को तुमने सजाया है वही तुम्हें बुला रहे। कहिए सुभान अल्लाह। जिसकी महफिल को तुमने सजाया है वही तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर कह दो। औरत जाकर कहती है, ऐसा है कि आप यहाँ लेटे हुए हैं, आप यहाँ आराम कर रहे हैं, अरे जिसकी महफिल को आपने सजाया है वो हमारे घर तशरीफ लाए हैं, जल्दी उठो, आपको बुला रहे हैं मेजबानी करने के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम नहीं गए हैं, गौसे आजम अपना फरमान भेजे हैं। सुभान अल्लाह। जब फरमान में इतनी ताकत है तो गौसे आजम में कितनी ताकत होगी। सुभान अल्लाह। औरत ने कहा, अरे वो तशरीफ लाए हैं, चलिए। इतना कहती है, फौरन जो हो आदमी खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। मुर्दा आदमी खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आकर खाना भी खाता है और गौसे आजम की मेजबानी भी करता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा उस गौस की महफिल को हमने सजाया है, इंशाअल्लाह तबारिक व ताला हम यहाँ से पुकारेंगे, मेरे गौस बगदाद से सुन लेंगे। सुभान अल्लाह। हम सुनेंगे क्यों नहीं। मेरे गौस ने एक राई के दाने को लिया, हथेली पर लेने के बाद इरशाद फरमाया, ये राई का दाना जिस तरह से मेरी हथेली पर है, मैं इसे देख रहा हूँ, इसी तरह से पूरी दुनिया मेरी निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह। मेरी निगाहों के सामने पूरी दुनिया, तो जिसकी निगाहों के सामने पूरी दुनिया होगी, जब गौसे आजम उसे देख रहे हैं तो उसकी बात को सुन भी रहे हैं। तो उसी दुनिया में हम भी हैं, उसी दुनिया में हाफिज मोहम्मद शकील भी हैं, उसी दुनिया में हाफिज इरफान भी है, उसी दुनिया में मोहम्मद इस्लाम भी है, और उसी दुनिया में यहाँ के महफिल में बैठने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम जैसे इन्हें देखेंगे वैसे मुझे भी देखेंगे, और जैसे मुझे देखेंगे वैसे आपको भी देखेंगे। सुभान अल्लाह। गौस के चाहने वालों, गौस के मानने वालों, इंशाअल्लाह तबारिक व ताला ये आपका जागना, ये बैठना रहेगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह तबारिक व ताला इसका सिला हमें जरूर जो है मैदान हश्र में मिलेगा। सुभान अल्लाह। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों, आज लोग कहते हैं हाफिज साहब की जो है ये पीरी मुरीदी में नमाज कहाँ है। बहुत ऐसे पीर निकले हैं जो आपको कहते हैं ये नमाज दिखावा उखावा क्या है। अरे गौस से बढ़ के तुमको हो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़ के कौन है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, जैसे आज लोग पीर साहब आकर आपको नमाज से मना करते हैं, मेरे गौस अपने घर से निकले, मस्जिद गया और मस्जिद से आने लगे घर की तरफ, नमाज पढ़कर आ रहे थे। रास्ते में एक अब्र ऊपर से आया, बादल का टुकड़ा, अंदर से आवाज आई, ऐ गौस नमाज मत पढ़ा करो, अल्लाह ने आपको आप पर नमाज माफ फरमा दिया है। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, या अल्लाह ये मुझे कौन नमाज से रोक रहा है, टोक रहा है, नमाज से पढ़ने के लिए मना कर रहा है। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, या अल्लाह आखिर वजह क्या। तो अंदर से आवाज आई कि ऐसा है, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया,
آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہو چکا ہے، لہذا نماز آپ فرماؤ۔ تو میرے غوث نے ارشاد نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات آپ قیام میں بتا دیتے تھے، سجدے میں بتا دیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ کچھ دیر سو بھی جایا کرے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں جب اپنے گنہگار امت کو سوچ لیتا ہوں تو دل یہی کہتا ہے پوری زندگی حالت سجدہ میں بتا دوں۔ اللہ ہمارے آپ کے لیے میرے نبی فرمایا پوری رات سجدے، پوری زندگی سجدے میں بتا دوں، لیکن آج بڑا خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں چلے جائیں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ سو بھی جایا کریں، تو میرے نبی نے فرمایا ہے عائشہ کیا میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے قیام کر کے رکوع کر کے اس کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا قریبی نہ بنوں، اسی لیے سجدہ کرتا ہوں زیادہ تاکہ اللہ کا قریبی بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جب نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں، میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، جب میرے نبی خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، طٰہٰ و یاسین ہیں، یا ایھا المزمل ہیں، یا ایھا المدثر ہیں، جب نبی پہ نماز معاف نہیں تو غوث تجھ پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد میں آواز دینے والے تو کوئی اور نہیں ہے، شیطان نظر آ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے اس پر لا حول بھیجا، بھاگ گیا، اور جب بھاگ گیا تو بھاگنے کے بعد کچھ دور میرے غوث اور چلنے کے بعد پھر اس نے آواز لگائی اے میرے اے غوث ایسا ہے آج آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ میں آپ کو اپنے شکنجے میں لے لیتا، میں آپ کی ساری عبادت بیکار کر دیتا۔ میرے غوث نے ارشاد فرمایا شیطان اب بھی تو مجھے بہکانا چاہتا ہے، اب بھی مجھے گیر میں لینا چاہتا ہے، اب بھی جو ہے تو مجھے اپنی سرکاری حرکت مجھ پر ڈالنا چاہتا ہے۔ سن مجھے میرے علم نے نہیں بتایا، ھذا من فضل ربی، میرے رب کے کرم نے مجھے بچا لیا ہے، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے، یہ علم کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میرے رب کے کرم کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا نماز کسی پر معاف نہیں ہے، ہاں مجنون ہو جائے تو نماز معاف، پاگل ہو جائیں ہوش و حواس کا خیال نہ رہے، خانقاہی محفل سجتی ہے، سجنے کے بعد جب تک ڈھول بجتا ہے تب تک لوگ جو ہے جنون کے عالم میں رہتے ہیں، اور ڈھول کی کھنک جنون کے عالم ختم۔ یہ آپ جو ہے نماز بالیقین دکھاوا عبادت ہے، لیکن میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز آپ یہاں پڑھیں گے، مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبی کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، نبی کی محبت کو دل میں بسانے والا، اگر وہ پنجگانہ نماز بجماعت ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اس کے دامن کو پکڑوں گا، پہلے اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، بعد میں جنت میں داخل ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے نماز کا یہ فائدہ ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی آپ پڑھ رہے ہیں، میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں جب تک اسے جنت میں نہ داخل کروا لوں گا تب تک میں جنت میں نہیں داخل ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا میرے غوث کے چاہنے والوں،
غوث اعظم کی محفل کو بھی سجاؤ، غوث اعظم سے محبت بھی کرو، اور غوث اعظم کی سیرت سے بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کے فرمان سے بھی محبت کرو، اسی میں ہمارے آپ کے لیے بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، ماننے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام یہ دیکھیے سنگل آ رہا ہے، سلام کی جو ہے یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے، بس 10 منٹ اور ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ختم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ ایک آدمی ایسا ہے جو پیر صاحب کو تلاش کرتے کرتے کئی مہینہ گزر گئے۔ پیر اگر آپ پیر کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے افعال اعمال کو دیکھیے، تب جا کر آپ اس کے دامن کو تھامیے۔ ایک آدمی تلاش میں نکلا، 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گئے، جس کے پاس جاتا من نہیں جمتا تھا، سوچتا یا اللہ اسی طرح سے پیر کو تلاش کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی، پیر نہیں ملے، کروں تو کیا کروں؟ کہا ایسا اب تلاش نہیں کروں گا، چل رہا ہوں غوث اعظم کے چوراہے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور نماز عشاء کے بعد بیٹھوں گا، بیٹھنے کے بعد جو رات میں سب سے پہلے مجھ سے مل جائے گا میں اسی کو اپنا پیر مان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھوں گا نہیں کون کیسا ہے، جو پہلے ملے گا اسی کو اپنا پیر مان لوں گا۔ اب جا کر نماز عشاء ادا کیا، ادا کرنے کے بعد بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد جب 12-1 بجتے ہیں تو ایک چور اپنے گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد دیکھا غوث اعظم کے گھر کے باہر خانقاہ میں لوگ بیٹھ کر جو ہے ہزاروں آدمی روزانہ کھایا کرتے ہیں، اور غوث اعظم جو کپڑا پہنتے ہیں بغداد میں سب سے قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا جب کپڑے کا یہ عالم ہے تو گھر میں رہنے والی چیز کا کیا عالم ہوگا؟ اتنا لوگ جس کے گھر پر کھا لیں، روزانہ کھاتے ہیں، وہ آدمی مالدار ہوگا۔ ارادہ بنایا چل رہا ہوں آج غوث اعظم کے گھر میں مال لے کر آؤں گا۔ گھر سے نکل پڑا، چلا، چلنے کے بعد اسی چوراہے سے جو ہی گزرنا چاہ، جو آدمی من منا کر بیٹھا تھا جو پہلے مجھے ملے گا میں اسے اپنا پیر مان لوں گا، فوراً جھٹ سے پیر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا ایسا ہے پیر صاحب السلام علیکم۔ یہ آدمی بھی سوچنے کہ یا اللہ کئی روز کے بعد نکلا بھی ہوں، یہ آدمی بیچ میں مل گیا ہے، اور پہچانے کا بتاؤ کس لیے تم نے میرے پیر کو پکڑا؟ کہا ایسا ہے مجھے آپ اپنا مرید کر لیجئے، اللہ اپنا مرید بنا لیجئے۔ اب چور دیکھنے لگا، سوچنے کا یا اللہ میں چور آدمی اور یہ کہہ رہا ہے مجھے اپنا مرید، ہم خود ہی مرید نہ ہے تو ان کے کیسے مرید بنائے؟ سوچنے لگا، اب ادھر ادھر بہانہ کر رہا ہے، بہانہ نہیں، کہا ایسا بہانہ مت بناؤ، مجھے آپ مرید کر لیجئے۔ کہا اچھا ایسا ہے میں ابھی کسی اہم کام سے جا رہا ہوں، جب وہاں سے آؤں گا تو آپ کو مرید کر لوں گا۔ کہیے سبحان اللہ، مرید کر لوں گا۔ اب وہاں سے نکلا، نکلنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا، پیچھے سے وہ جو ہے چھلانگ لگایا گھر میں داخل ہو گیا۔ آج کی طرح جنگلیٹر تو ہے نہیں، انورٹر تو ہے نہیں کہ چاہے جب چاہے رات کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل فرمائے، ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں۔ یہ دیا بجتی تھی اور جب تک تیل چلتا تھا تب تک دیا کی روشنی چلتی تھی۔ اب اندر جب گیا دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا، ادھر ہاتھ مار رہا ہے کچھ نہیں، ادھر ہاتھ مارتا ہے کچھ نہیں، کونے میں ہاتھ مارتا ہے تو تسبیح پاتا ہے، دوسرے کونے میں ہاتھ مارتا ہے تو مسلح پاتا ہے۔ سوچا ایسا یہ تو دیوار کی بات ہے، لاؤ دیکھے زمین پر کہیں نہ رکھے ہو، جب زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو لوٹا پاتا ہے۔ اللہ اب سوچنے لگا یا اللہ اتنے بڑے دربار میں آیا، یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے، صرف لوٹا، تسبیح، مسلح یہی چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہے اگر آپ بالٹی میں پانی رکھا ہو تو ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ہی ملے گا، ہے ہی نہیں؟ کوئی آدمی جس کے گھر میں
گائے بھینس لگ رہی ہو، اگر بالٹی میں دودھ رکھا ہوگا، کوئی آدمی جائے گا، جب ہاتھ مارے گا تو دودھ ہی ملے گا، اس سے پانی نہیں ملے گا۔ شربت کی جگہ شربت ہے تو شربت ہی ملے گا۔ اب وہ تو ولی کا دربار ہے، ولی کے دربار میں جاؤ گے، وہاں سونا نہیں ملے گا، وہاں چاندی نہیں ملے گی، وہاں زیور نہیں ملیں گے، وہاں جواہرات نہیں ملیں گے۔ ولی کے دربار میں جاؤ گے تو ولایت ملے گی، اس لیے کہ دربار ولی ہے، وہاں سونا چاندی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ولایت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ مار رہا تھا کچھ نہیں پایا، اور اتنے میں خواجہ خضر آ گئے غوث اعظم کے دربار میں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آئے، آنے کے بعد کہا حضور حضور، سلام کیا، پاس گئے، کہا حضور فلاں گاؤں کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ابدال مقرر فرما دیجیے۔ میرے غوث نے ارشاد، اچھا جاؤ، صبح کوئی ابدال بھیج دیں گے۔ کہا حضور آپ صبح کی بات کر رہے ہیں، اگر رات میں گاؤں کا نظام درہم برہم ہو گیا تب کون سنبھالے گا؟ نظام بگڑ گیا تب سنبھالنے کے لیے ابھی جو ہے آپ ابدال دیجئے۔ تو میرے غوث نے ارشاد، میرے گھر میں چلے جاؤ، ایک ابدال بیٹھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ گھر میں جاؤ، ایک ابدال ہے۔ اب خواجہ خضر جب دروازے کو کھولتے ہیں تو آدمی چھپنے لگا۔ ارے جسے غوث اعظم کی نگاہ دیکھ رہی ہے، کب تک وہ چھپ کر رہے گا؟ سبحان اللہ۔ نگاہ غوث نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ خواجہ خضر اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہا ایسا ہے چلو، کہا مجھے معاف فرما دیجیے، سب جگہ لے چلو، غوث اعظم کے پاس مت لے چلو، اس لیے کہ میں ان کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو خواجہ خضر نے کہا ایسا ہے، ارے اس گھر میں چور نہیں آتا، اس گھر میں ابدال آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ابھی تک جب غوث اعظم کے در سے تم دور تھے تو چور تھے، رہزن تھے، ڈاکو تھے، لیکن اب تجھے در غوث مل گیا ہے، صدقہ در غوث میں تم ابدال بن چکے ہو۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب اپنے کو رہزن مت کہنا، اپنے کو ڈاکو مت کہنا، اپنے کو چور مت کہنا، اگر کہنا ہو تو غلام غوث کہنا، غوث کا دیوانہ کہنا۔ چلو غوث اعظم کے دربار میں۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے، میرے غوث نے ارشاد نہ بتاؤ، کہا حضور ایسا ہے معاف فرما دیجئے، بد ارادہ لے کر آیا تھا۔ کہا ایسا ہے بد ارادہ لے کر آئے ہو تو اچھا ارادہ لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور یہ کیسے؟ کہا ایسا بالا گاؤں کے آپ ابدال مقرر ہو چکے۔ کہا میں چور آدمی ہوں۔ کہا چور نہیں ہو، نگاہ غوث نے تمہیں ابدال بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ غوث نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ اب وہ آدمی نکلنے کے بعد چلنے لگے تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا، جا تو رہے ہو لیکن رات میں جو تم جو ہے ارادہ کر کے اس کے پاس کہہ کے آئے تھے کہ واپس آؤں گا، مرید کر کے جاؤں گا، لہذا ڈائریکٹ مت جانا، پہلے اسے مرید کر لینا۔ سبحان اللہ۔ مرید کر لینا۔ ذرا غوث کی نگاہ تو ملاحظہ فرمائیں۔ میرے غوث دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی گھر سے نکلا ہے، چوری کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے گا۔ میرے غوث دیکھ رہے ہیں فلاں آدمی چوراہے پر بیٹھا ہے، ہو جاؤں گا، اپنے پیر سے ملاقات کروں گا۔ غرے غوث کی نگاہ، ارے نگاہ در غوث ہے، جو چوراہے پہ بیٹھے اسے بھی دیکھ لے، جو گھر سے نکلے اسے بھی دیکھ لے۔ وہی غوث کی نگاہ آج بھی ہے، ہم محفل میں بیٹھے ہیں، میرے غوث دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نکلنے کے بعد وہاں آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس کے پاس آیا، کہا حضور ایسا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں، آپ سے جو ہے ارادہ کر کے گیا تھا آؤں گا، مرید بناؤں گا، تو آپ میرے مرید ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، ادھر دو کی قسمت جاگ رہی ہے، چور کی بھی قسمت جاگ گئی، جو مرید کو تلاش رہا، پیر کو تلاش رہا تھا نہیں پایا، اس کی بھی قسمت جاگ گئی۔ سبحان اللہ۔
لہذا نگاہ غوث میں ہم لوگ ہیں، غوث اعظم مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اہدنا الصراط المستقیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔